سب. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. اللہ کافی ہے بندے کے لیے. مجھے دوست چھوڑ دیں سب, کوئی مہربان نہ پوچھے. مجھے دوست چھوڑ دیں سب, کوئی مہربان نہ پوچھے. مجھے میرا رب ہے کافی, مجھے میرا رب ہے کافی. مجھے کل جہاں نہ پوچھے. مجھے میرا رب ہے کافی, مجھے کل جہاں نہ پوچھے. شب روز میں ہوں مجذوب, اور یاد اپنے رب کی. شب روز میں ہوں مجذوب, اور یاد اپنے رب کی. مجھے کل جہاں نہ پوچھے, مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے. 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 شب روز میں ہوں مجذوب. آپ لوگ پڑھیں مزہ آئے گا. شب روز میں ہوں مجذوب, اور یاد اپنے رب کی. شب روز میں ہوں مجذوب, اور یاد اپنے رب کی. مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے. 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 اور کیا ہے وہ شعر کیا تھا؟ طائب صاحب کے تھے. گلشن و گلستان کے صدقے ہاں پیروی کرتی ہے, نہیں پیروی کرتی, رہبری کرتی ہے خوشبو. اللہ کے اشعار ہیں. رات دن میں ہوں تیری یاد ہے تنہائی ہے. رات دن میں ہوں تیری یاد ہے تنہائی ہے. آپ لوگ بھی پڑھیں ساتھ میں مزہ آئے. ایک دفعہ ہم پڑھیں گے پھر آپ دوسری دفعہ پڑھیں. رات دن میں ہوں تیری یاد ہے تنہائی ہے, یعنی اللہ کی یاد ہے اور تنہائی. سبحان, تنہائی میں عشق تیز ہو جاتا ہے نا, اللہ کی محبت تیز ہو جاتی ہے تنہائی میں. جیسے کوئی عاشق ہو, اس کی معشوقہ ہو, تو معشوقہ کی یاد میں یا اکیلے میں اس کی محبت عشق تیز ہو جاتا ہے. ایسے اہل اللہ کو بھی تنہائی میں اللہ کی محبت تیز ہو جاتی ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت زیادہ محبوب تھی, جلوت سے زیادہ محبوب خلوت تھی, اور صبر کر کے پھر صحابہ میں جاتے تھے. تو فرمایا کہ خلوت یعنی جس کو خلوت زیادہ محبوب ہو, جلوت زیادہ یعنی مجمع میں جانے کا زیادہ شوق ہو خلوت کی بنسبت, خلوت میں اتنا مزہ آنا ہے تو وہ خالی کھولی ہے, اندر سے خالی ہے. شیخ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسے خلوت زیادہ محبوب ہو. یہ حال سنت کے مطابق ہے اس کا. رات دن میں ہوں تیری یاد ہے تنہائی ہے. رات دن میں ہوں تیری یاد ہے تنہائی ہے. کام ہی کچھ ہے نا فرصت ہی کبھی پائی ہے.
کام ہی کچھ ہے نہ فرصت ہی کبھی پائی. کام بھی نہیں ہے فرصت بھی نہیں ہے. اصل کام میں لگا ہوا ہے اگر کوئی اللہ کی یاد میں تو یہی تو کام ہے سب سے بڑا. کہتے ہیں کیا کام کر رہے ہو؟ ارے بھائی اللہ کی یاد اللہ کی عبادت یہ بندے کا کام ہے, مقصد میں لگا رہے ہیں. دوسرے پھر دنیا کے جو ضرورت کے لیے کام ہے اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. جو مقصد میں لگا ہوا ہے اس کے دنیا کے کاموں کو اللہ آسان کر دیتا ہے, اس میں برکت ڈال دیتا ہے. کام ہی کچھ ہے نہ فرصت ہی کبھی پائی ہے, وہ ہے پہلو میں شب تار ہے تنہائی ہے. تاریک شب ہے وہ ہے پہلو میں دل میں, وہ ہے پہلو میں شب تار ہے تنہائی ہے. آج تو حضرت دل آپ کی بن آئی ہے. دل کے مزے آ گئے کہ اللہ آج تو حضرت دل آپ کی بن آئی ہے. وہ ہے پہلو. دیکھیں عشق مجازی کیسے عشق خیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو, نقش بتا مٹایا دکھایا جمال حق, آنکھوں کو میری آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا. دل بن آنکھوں کو میری آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا. آہن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے, یعنی لوہے جیسا دل تھا سخت, اللہ کی محبت میں نرم کر دیا. آہن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے, نا آشنائے درد کو بسمل بنا دیا. جو درد سے نا آشنا تھا وہ بسمل عاشق تڑپنے والا بن گیا. اور فرماتے ہیں مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے, صد شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا. 100 شکر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے در پہ بھیج دیا. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ایک صاحب نے مولانا تھے غالباً, انہوں نے خواب دیکھا کہ حکیم الامت کو, وہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے, تو حکیم الامت نے فرمایا اگر یہ مجھ سے ہوتے بیعت تو میں ان کو اپنا دودھ پلاتا. تو مجدد جو ہوتا ہے وہ فرمایا وہ عجیب ہوتا ہے, غوث اور مجدد اس کے پاس جو چیز ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ غوث تھے اپنے وقت کے. کسی پہلو کوئی شریعت کا حکم اوجھل ہو جائے لوگوں کی نظر میں, اس سے پردہ ہٹا دیتا ہے مجدد جو ہوتا ہے. کیونکہ بد نظری, عشق مجازی, بے پردگی وغیرہ یہ سب چیزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے. بڑے بڑے لوگ مبتلا تھے. حضرت والا نے اس سے پردہ ہٹا دیا, بتا دی یہ بھی دین ہے. وہ ہے پہلو میں شب تار ہے تنہائی ہے, وہ ہے پہلو میں شب تار ہے تنہائی ہے. آج تو حضرت دل آپ کی بنائی ہے, آج تو حضرت دل آپ کی بنائی ہے. جان بھی آ کے میرے جسم میں پچھتائی ہے, جان بھی آ کے میرے جسم میں پچھتائی ہے. زندہ درگور ہے مجبور شکیبائی ہے, یعنی شکیبائی یعنی صبر پہ مجبور ہے. یعنی جان اللہ والوں کی چاہتی ہے کہ نکل کے جا کے اللہ کا دیدار کر لوں, لیکن وہ خودکشی تو جائز نہیں ہے, تو وہ موت آتی نہیں. تو جان بھی آ کے میرے جسم میں پچھتائی ہے, جان بھی آ کے میرے جسم میں پچھتائی ہے. زندہ درگور ہے مجبور شکیبائی ہے, زندہ درگور ہے مجبور شکیبائی ہے. میں نے کم بخت طبیعت ہی عجب پائی ہے, میں نے کم بخت طبیعت ہی عجب پائی ہے. یہ جدھر آئی ہے
بس ہو کے بلا آئی ہے، یہ جدھر آئی ہے بس ہو کے بلا آئی ہے۔ میں نے کم بخت طبیعت ہی عجب پائی ہے، یہ جدھر آئی ہے بس ہو کے بلا آئی ہے، یہ جدھر آئی ہے بس ہو کے بلا آئی ہے۔ ان کو فون کرو، کہاں ہے؟ مجھے بھی خطرہ لگ رہا ہے کہیں کسی اور جگہ سے اندر نہیں لے لیا ہونا۔ کا ہے کوئی آج کشیدائی ہے، دل ازل کا ہے، اللہ نے چوٹ لگا کے اپنی بھیجا اللہ کی محبت کی۔ دل ازل کا ہے کوئی، ادھر ادھر دیکھتے ہو وہ کیا سب کیفیت اس سے ہوتی ہے خراب۔ دل ازل بیوقوف ہو بالکل۔ دل ازل کا ہے کوئی آج کشیدائی ہے، دل ازل کا ہے کوئی آج کشیدائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے۔ جیسے جب سردی ہوتی ہے تو پرانا درد ہمارا شیخ فرماتے تھے وہ ابھر آتا ہے، تو درد ہونے لگتی ہے وہ جگہ آدمی۔ ایسے ہی جب اہل اللہ کی صحبت میں وہاں پہ جو پرانی اللہ کی محبت کی چوٹ لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے چوٹ لگا کے بھیجا ہے۔ الست بربکم، پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، قالوا بلا۔ تو وہی چوٹ لگ گئی تھی اللہ کی محبت کی، تو اب وہ نیک صحبتوں میں اللہ والوں کے پاس وہ ابھر آتی ہے، وہی چوٹ اللہ کی محبت کی ابھر آتی لگی ہوئی ہے، وہ درد ابھر آتا ہے۔ دل ازل کا ہے کوئی آج کشیدائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ بھر آئی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ بھر آئی ہے۔ عالم عشق و محبت میں بہار آئی ہے، عالم عشق و محبت میں بہار آئی ہے، آنسوؤں کی ہے جھڑی غم کی گھٹا چھائی ہے، آنسوؤں کی ہے جھڑی غم کی گھٹا چھائی ہے۔ آنسو اللہ کی محبت میں آنسو، جس کو اللہ کا عشق حاصل ہوتا ہے اس کو اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اللہ کے عشق اور محبت میں۔ اور جو تقویٰ سے رہتا ہے گناہ چھوڑتا ہے، گویا اس نے دل پر اللہ کی محبت کا خنجر کھا لیا، تو پھر زخم جب دل پر ہوگا تو آنکھ سے خون بہتا ہے، زخم جہاں ہوتا ہے تو خون تو بہتا ہے۔ عالم عشق و محبت میں بہار آئی ہے، آنسوؤں کی ہے جھڑی غم کی گھٹا چھائی ہے۔ اللہ کی محبت کی بہار غم سے آتی ہے، اللہ کی محبت کے غم سے آتی ہے، یعنی اللہ کے راستے کا غم اٹھائے، گناہ سے بچنے کی تکلیف اٹھائے، دل میں اللہ کی محبت کی بہار آتی۔ عالم ہے جنگل میں ابھی باہر آ گئی عالم عشق و محبت سے، عالم عشق و محبت میں بہار آئی ہے، آنسوؤں کی ہے جھڑی غم کی گھٹا چھائی ہے، دل میں گھٹا اللہ کی محبت کی چھائے، آنسوؤں کی ہے جھڑی غم کی گھٹا چھائی ہے۔ بعد مدت کے میرے لب پہ فغاں آئی ہے، بعد مدت کے میرے لب پہ فغاں آئی ہے، ہاں سنبھل جائیں جنہیں نازش کے بائی ہے، ہاں سنبھل جائیں جنہیں نازش کے بائی ہے۔ یعنی صبر پر ناز جس کو ہوتا ہے وہ جو ہے ناز ٹوٹ جاتا ہے، صبر پر ناز یعنی اللہ کی محبت میں۔ پھر وہ بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، اگر سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم بڑے سنگ دل ہیں، سخت دل ہیں، ہمارے دل سے آنسو نہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں جاری۔ تو فرمایا ایسا نہیں، بلکہ سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو
نہیں بہتے. اگر سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے, پہاڑوں سے کیوں دریا نکلتے ہیں؟ تو ایسے ہی کتنا ہی سنگ دل ہو, کسی صاحب دل کے پاس بیٹھے, کچھ دن کے بعد وہ بھی اہل دل صاحب دل ہو جائے گا, اور اس کی آنکھیں بھی اشک بار ہو جائیں گی, پھر اللہ کی محبت اس دل نرم ہو جائے گا. بعد مدت کے میرے لب پہ فغاں آئی ہے, ہاں سنبھل جائیں جنہیں نازش بائی ہے. اب بھی مجذوب جو محروم پذیر آئی ہے, اب بھی مجذوب جو محروم پذیر آئی ہے. کیا جنوں میں ابھی آمیزش دانائی ہے, کیا جنوں میں ابھی آمیزش دانائی ہے. فرماتے ہیں کیوں اب تک محروم ہے, اللہ والا نہیں بنا, شاید جو ہے خودرائی کا مرض ہے, ابھی تک اپنی رائے پہ چلتا ہے. اب خودرائی کا مرض ہو, اپنی رائے پہ چلتا ہو, یعنی کسی کی تابع نہیں, کسی آمیزش دانائی یہی ہے, دانائی عقل پرستی کا مرض ہے, خودرائی کا مرض ہے. عشق ابھی خام ہے, کیا جنوں میں پاگل پن میں, ابھی اللہ کی محبت کے پاگل پن, عشق میں ابھی دانائی کی آمیزش ہے, جبھی اللہ کو نہیں پا رہا. خودرائی کا مرض ہے, اپنی رائے پہ چلتا ہے, جو دل میں کر لیا آیا کر لیا, جو جی میں آیا کر لیا, جو منہ میں آیا بک دیا. تو وہ ابھی کسی کے تابع نہیں ہوا, کسی سچے اللہ والے سے تعلق کر کے اپنی اصلاح کرا لیتا, تو وہ اپنی رائے کو چھوڑ دیتا, تو اس کے جنوں میں آمیزش دانائی نہیں رہتی, پھر محروم پذیرائی بھی نہیں رہتا, وہ پھر مجذوب ہو جاتا, صاحب نسبت ہو جاتا. اب بھی مجذوب جو محروم پذیرائی ہے, کیا جنوں میں ابھی آمیزش دانائی ہے, کیا جنوں میں ابھی آمیزش دانائی ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل, رنگ رلیوں پہ. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گاڑی میں تھے, مولانا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. کہا کہ حضرت ابھی نیا شعر آیا ہے, نیا شعر. نیا شعر وہ کیا, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے تھے کوئی نیا شعر ہوا, یہ پوچھتے تھے, یہ نہیں پوچھتے تھے کوئی نیا شعر لکھا. ہمارے حضرت والا میر صاحب برکاتہم نے فرمایا چونکہ اہل اللہ کے دل پر وارد ہوتا ہے شعر, تو یہ نہیں کہ وہ لکھ رہے ہیں بیٹھ کر دماغ سے سوچ رہے ہیں, سوچ کے جو لکھایا ہے وہ کیا, وہ الہام تھوڑا ہے. تو پوچھتے تھے کوئی نیا شعر ہوا, کوئی نیا شعر ہوا. تو کہا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ وائسرائے کی آمد تھی اور شہر سجا ہوا تھا, تو کہا کہ نیا شعر ہوا ہے. حضرت مولانا شاہ لوگ نے پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, تو پوچھا کیا شعر ہوا ہے, تو یہی سنایا, رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا ہے تھی. رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل. ہر طرف رنگ رلیاں ہیں, حسین ہیں, نامحرم عورتیں, حسین لڑکے ہیں, اور یہ نافرمانی کی, لیکن ان سب سے نظریں بچائیں. رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. انداز بہار کا ہے لیکن ہے خزاں. یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. ناز تقویٰ سے تو اچھا ہے نیاز رندی. عاشقوں کا رونا, گنہگاروں کا رونا, یہ بہتر ہے کس سے, کوئی تقویٰ پر ناز کرے, اپنے کو بڑا سمجھے کہ میں بڑا متقی ہوں, متقی ہوں, اور یہ ہوں وہ. ناز تقویٰ سے تو اچھا ہے نیاز رندی, جاہ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے. جاہ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے. جاہ مرض, جائے نہیں, جائے تو جگہ ہے, زاہد کی جگہ. جاہ
جاہ کا مرض ہوتا ہے نا، عزت چاہنا، بڑائی چاہنا. کہتے ہیں ہم چنی دیگر نیست، مجھ جیسا کوئی دیگر نہیں. ہمارے شیخ فرماتے تھے یہ کہہ رہا ہے ہم چنی ڈنگر نیست، مجھ جیسا کوئی ڈنگر نہیں. جاہ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے، درد یہ اور کو ملتا تو وہ مر ہی جاتا. سبحان اللہ. درد یہ اللہ کی محبت کا درد، اللہ کو راضی کرنے کا درد، غم فکر کہ کیسے اللہ راضی ہو. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جیسے صحابہ کا حال تھا کہ ہر وقت اللہ کے فضل کو اور رضا کو تلاش کرتے تھے. تو یہی ہے جو اللہ صاحب نسبت ہو جاتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کے فضل کو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو وہ تلاش کرتا رہتا ہے. درد یہ اور کو ملتا تو مر ہی جاتا، درد یہ اور کو ملتا تو مر ہی جاتا، کر کے نالا بھی مجھے ناز شکیبائی ہے. سبحان، یعنی نالا بھی کرتا ہوں پھر بھی صبر پر ناز ہے، یعنی ختم ہی نہیں ہوتا درد. اصلی درد جو ہوتا ہے اللہ کی محبت کا وہ دائمی ہوتا ہے، دائمی. اس کی یہ نہیں کہ وہ تو کچھ دن تو باخدا رہا، کچھ دن جناب نماز روزہ اور اپنی تقوی سے رہ رہا ہے، گناہ سے بچ رہا ہے، اور پھر 2-4 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، 1-2 مہینے کے بعد پھر وہی گناہوں میں لگ گیا. تو یہ ابھی اس کو جو ہے اس کا درد اصلی اس کے پاس نہیں، اس کے دل میں اصلی درد پیدا نہیں ہوا، اللہ کی محبت صحیح اس کو دل میں پیدا نہیں. تو ورنہ کیا حال ہوتا کہ کر کے نالا بھی مجھے ناز شکے بھائی، آہو نالے بھی کر رہا ہے راز، پھر بھی جو ہے یہ بھی اس کا صبر ہے، پھر بھی درد اتنا ہے دل میں فراوانی کے ساتھ. درد یہ اور کو ملتا تو مر ہی جاتا، کر کے نالا بھی مجھے ناز شکیبائی ہے. میں ہوں مجبور جو مطلق نہیں دنیا پہ نظر، دنیا پہ بالکل نظر نہیں فرمایا، میں مجبور ہوں. میں ہوں مجبور جو مطلق نہیں دنیا پہ نظر، میرا کیا بس ہے میری دور کی بینائی ہے. یعنی نظر یہ دور کا جنت آتی ہے نظر، اللہ ہی دور کی بینائی ہو جو جنت کو دیکھتا ہے. دور بین ہوتی ہے نا، دور کا نظر آتا ہے، تو دور کی بینائی ہے. تو دور اندیشی، یہی تو عقل مندی ہے، دور اندیشی، انجام پہ نظر رکھنا، دور تک نظر ہونا. تو جنت پہ نظر ہونا، اس سے بڑی عقل مندی کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا پر نظر ہونا، تو اس سے بڑی عقل مندی کیا ہو سکتی؟ میں ہوں مجبور جو مطلق نہیں دنیا پہ نظر، میرا کیا بس ہے میری دور کی بینائی ہے، میرا کیا بس ہے میری دور کی بینائی ہے. میری دنیا ہی الگ ہے میرا عالم ہے جدا، میری دنیا ہی الگ ہے میرا عالم ہے جدا. میں ہوں اور دل ہے اور میں ہوں، نہیں بس رہنے دیں، نہیں بیٹھ جائیں. میں ہوں اور دل ہے اور ایک گوشہ تنہائی ہے، میں ہوں اور دل ہے اور ایک گوشہ تنہائی ہے، میں ہوں اور دل ہے اور ایک گوشہ تنہائی ہے. سبحان روشن. میں ہوں اور دل ہے اور ایک گوشہ تنہائی ہے، میری دنیا ہی الگ ہے میرا عالم ہے جدا، میں ہوں اور دل ہے اور ایک گوشہ تنہائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے نبوت سے قبل، وہیں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا. تو خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید. کیا سمجھتے ہو تمہیں دوستو ویرانوں کو؟ تو جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی بناتے ہیں، اس کو کبھی شروع میں تنہائی میں اپنی یاد اس کے دل میں راسخ کر دیتے ہیں، پھر اس کا ایسا دل ہو جاتا ہے کہ دنیا کی محبت اس میں
پھر داخل نہیں ہونے پاتی، پھر اسے اللہ ہی کی یاد میں دل لگتا ہے، اور پھر ہر چیز دنیا سے دل اس کا اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستے کا پہلا قدم زہد ہے کہ یعنی دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے۔ دنیا کہتے ہیں غفلت کو، غفلت یعنی گناہ کی بات اللہ سے غافل کرنے والی جو چیزیں، اس سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اسے نفرت ہو جاتی ہے ان چیزوں سے، اور پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا دوسرے کاموں میں، غفلت کے کاموں میں گھبراہٹ اور پریشانی اسے جو ہے پریشان۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک گناہ ایسی چیز ہے جس پر مومن جتنا پریشان ہو کم ہے، اور گناہ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جس پر مومن پریشان ہو۔ میری دنیا ہی الگ ہے، میرا عالم ہے جدا، میں ہوں اور دل ہے اور ایک گوشہ تنہائی ہے، میں ہوں اور دل ہے اور ایک گوشہ تنہائی ہے۔ اللہ اللہ تیرے آتے ہی ہجوم اشکوں کا، اللہ اللہ تیرے، اللہ دل میں آتا ہے تو آنکھوں سے اشک جاری جاتے ہیں۔ اللہ اللہ تیرے آتے ہی ہجوم اشکوں کا، اشک کہتے ہیں آنسو کو، حسرت دید بھی مشکل سے نکل آئی ہے، حسرت دید بھی مشکل سے نکل آئی ہے۔ اللہ اللہ تیرے آتے ہی ہجوم اشکوں کا، اب آدمی کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں تو اسے سامنے والی چیز بھی نظر نہیں آتی تو وہ نظر نہیں آتی، صحیح نا؟ اس کے عجیب تعبیرات ہیں، الہامی ہیں سب۔ اللہ اللہ تیرے آتے ہی ہجوم اشکوں کا، حسرت دید بھی مشکل سے نکل آئی ہے، حسرت دید بھی مشکل سے نکل آئی۔ تیرا دیوانہ ہوں میں ہوش سنبھالا جب سے، سبحان، تیرا دیوانہ ہوں میں ہوش سنبھالا جب سے، تیرا مت والا ہوں میں جب سے سمجھ آئی ہے، تیرا مت والا ہوں میں جب سے سمجھ آئی ہے۔ آپ لوگوں کو پڑھو، مزہ آئے گا انشاءاللہ، کیا شعر ہے۔ تیرا دیوانہ ہوں میں ہوش سنبھالا جب سے، تیرا دیوانہ، اللہ کا دیوانہ، تیرا دیوانہ ہوں میں ہوش سنبھالا جب سے، تیرا مت والا ہوں میں جب سے سمجھ آئی ہے، تیرا مت والا ہوں میں جب سے سمجھ آئی ہے۔ تیرا دیوانہ ہوں میں ہوش سنبھالا جب سے، تیرا دیوانہ ہوں میں ہوش سنبھالا جب سے، تیرا مت والا ہوں میں جب سے سمجھ آئی ہے، تیرا مت والا ہوں میں جب سے سمجھ آئی ہے۔ حسن خود حسن ہوا تیرے ہنسی ہونے سے، حسن خود حسن ہوا تیرے ہنسی ہونے سے، رخ زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے، رخ زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے، رخ زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے۔ حسن خود حسن ہوا تیرے ہنسی ہونے سے، حسن خود حسن ہوا تیرے ہنسی ہونے سے، رخ زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے، رخ زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے۔ خلق سے کوئی تعلق ہے اچھا نہ برا، خلق سے کوئی تعلق ہے اچھا نہ برا، یعنی گمنام ہوں شہرت ہے نہ رسوائی ہے، یعنی گمنام ہوں شہرت ہے نہ رسوائی ہے۔ خلق سے کوئی تعلق ہے
اچھا نہ برا خلق سے کوئی تعلق ہے، اچھا نہ برا یعنی گمنام ہوں، شہرت ہے نہ رسوائی ہے یعنی گمنام ہوں، شہرت ہے نہ رسوائی ہے۔ خواجہ صاحب کا شعر بڑا عجیب ہے۔ حسبی دو ہاں ہاں چلو بس روٹھ چکے، اب ہنسے دیکھو وہ ہنسی آئی، اس پہ ہنسی آ جاتی ہے۔ اب ہنسے دیکھو وہ ہنسی آئی، اہل اللہ رلانا بھی جانتا ہے، ہنسانا بھی جانتا ہے۔ قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو، کیا چیز ہے؟ پردہ لگا رہے ہیں آپ پہ، دھوپ صحیح ہے، ویسے اچھی لگ رہی، بڑھے گی تو آگے چل لیں گے، صحیح لگ رہی، ضرورت نہیں آگے چل لیں گے، چھاؤں بھی ہے۔ قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو، مجذوب جو واقعی اللہ تعالیٰ جس کو اپنا خاص تعلق دیتے ہیں، تو جو اللہ کے راستے کو جیسے جیسے چلتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ویسے ویسے اس کی قدر بڑھتی ہے دل میں۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک بڑے میاں سے کہا دکان پہ جا کے، اس نے کہ ہلدی کیا بھاؤ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جتنا چوٹ پہ رہا ہے، جتنا چوٹ میں درد ہے اتنا اس حساب سے ہلدی کا بھاؤ بدل جاتا ہے۔ تو جیسی چوٹ ہوگی اللہ کی محبت کی، ویسی جو ہے اس کو علاج مان، بس ماننا دیکھیں اپنے ہاتھ میں۔ قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو، قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو، شہرت عام تو ایک قسم کی رسوائی ہے، شہرت عام تو ایک قسم کی رسوائی ہے۔ بڑے بڑے مشہور ہیں لوگ جناب، دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بڑے بڑے مشہور، شہرت بھی ہو گئے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ایک آدمی نے کہ فلاں آدمی بہت مشہور ہے، تو مشہور ہے تو حضرت نے فرمایا شیطان بھی تو بہت مشہور ہے۔ تو مشہور ہونا علامت نہیں مقبول ہونے کی، مشہور تو شیطان بھی بہت ہے۔ بعض گمنام ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایسا اپنا تعلق دیتا ہے، اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں تاکید کے لیے یہ بیان فرمایا، ورنہ وہ ایسے ہی کوئی بات کہتے ہیں اللہ اس کو بھی پوری کر دیتا ہے۔ اشعث اغبر لا يعبأ به لو اقسم على الله لا برا، فرمایا کہ بعض پراگندہ حال بندے ایسے ہیں جو اللہ پر قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ یہ جو ہے یہاں تاکید کے لیے ہے یہ قسم کھانا، ورنہ وہ ایسے ہی کوئی بات کہہ دیں، حکیم الامت فرماتے ہیں اس کو بھی اللہ پورا کر دیتا ہے۔ قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو، شہرت عام تو ایک قسم کی رسوائی ہے۔ اس کو ہٹا، آدھے چھاؤں آدھے دھوپ میں بیٹھنا منع ہے حدیث شریف میں نا، وہ وہاں چل لیں گے، ابھی ذرا دھوپ تیز ہو جائے تو وہاں چل لیں گے۔ ایک شعر رہ گیا بس، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، سبحان ساری جب انسان گناہ سے بچتا ہے، ایک مجاہدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مخلوق جو ہے تانا دیتی ہے، برا کہتی ہے، لیکن یہ مجاہدہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، گوارا کرنا پڑتا ہے، ورنہ اللہ نہیں ملتا۔ یہ بھی ایک مجاہدہ، مجاہدے مختلف ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک مجاہدہ ہے کہ مخلوق متنفر ہو جاتی کبھی، یا کچھ حاسدین پیدا ہو گئے اور وہ لوگوں میں اس کی برائی پھیلانے لگے، کچھ لوگ ان کی باتوں میں بھی آ گئے، اب اس کو غم ہو رہا ہے، یہ غیر اختیاری مجاہدہ ہے، اس سے دل کا عجب کبر بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے کنین ہے، ہمارے شیخ فرماتے تھے، جو کہ دولت کونین کا ذریعہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط آیا تو جا کے مجمع میں سنا دیا کہ بھائی جہاں مجھ کو لوگ حکیم الامت لکھتے ہیں، مجدد الملت لکھتے ہیں، آج ایک آدمی نے مجھے خط میں گدھا لکھا ہے، یہ بھی سنا دیا، اور پھر فرمایا یہ کنین ہے، دوائی ہے،
جو اللہ ہے، جو کہ دولت کونین کا ذریعہ، یعنی یہ دوائی ایسی دل کی بیماری کی دوا ہے، دل میں جو بیماریاں آ جاتی ہیں تو اس سے غفلتیں، یہ غیر اختیاری جو پریشانی آتی ہے، غیر اختیاری غم آ جاتا ہے، تو اس سے پھر دل کی بیماری جو بڑائی، عجب ہے، کبر ہے، تکبر ہے، ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ غیر اختیاری طور پر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے پیاروں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، غیر اختیاری طور پر ہی کوئی علاج بھیج دیتے ہیں جس سے شفا ہو جاتی ہے۔ جیسے کبھی بخار ہو جاتا ہے غیر اختیاری طور پہ، تو ایسے کبھی بے اختیار بڑائی آ گئی دل میں، تو بے اختیار کوئی مرض بھی آ گیا تو اس سے پھر شفا ہو جاتی۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، سبحان۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تک ناموافق حالات نہیں آتے، اپنی طبیعت کے خلاف باتیں پیش نہیں آتی، تو دل دنیا سے اچاٹ نہیں ہوتا، دل دنیا سے کٹتا نہیں، اور جب تک دل دنیا سے اچاٹ نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے؟ جب تک ناموافق حالات نہیں آتے، طبیعت کے خلاف باتیں پیش نہیں آتی، اس وقت تک دل دنیا سے اکھڑتا نہیں، فرمایا۔ اور جب تک دل دنیا سے اکھڑتا نہیں، اچاٹ نہیں ہوتا، اس وقت تک اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، آخرت کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ تو یہ احسان ہے ان کا کہ وہ ایسی باتیں پیش آ جاتی ہیں، بندے کو مانگے نہ لیکن آ جائے مصیبت تو غنیمت سمجھے۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، سبحان۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، اللہ کے یہاں عند اللہ مقبول ہو گیا۔ پھر تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، جا کے تیرے